احمد صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ ان سالوں میں تقریباً 150 سال میں کہا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، لیکن اب جب ان کو گزرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئے اور ان کا جو بنایا ہوا ادارہ تھا اس کی کے جو نکلے ہوئے طالب علم ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب وہ طالب علم ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کی کیا شخصیت تھی، ان کا کیا ویژن تھا، ان کی کیا سوچ تھی، اور وہ اپنے وقت سے کتنے آگے کے سوچنے والے تھے کمیونٹی کے، قوم کے اور ملک کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں ان کی شخصیت پر لکھا پڑھا تو بہت جا چکا ہے، اب وقت اس بات کے دیکھنے کا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور لوگ اس سے کتنے مستفیض ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں کس طرح اور تعلیم کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے جو تحریک چلائی تھی ان کا مین مشن تھا کہ اپنی قوم کو تعلیم سے بے بہرہ کرنا، تعلیم سے سرفراز کرنا، اور جو لوگ تعلیم سے دور ہیں ان کو اس فولڈ میں لانا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے کام میں پوری طرح کامیاب ہیں اور وہ ویزیبل ہے۔ ایسے بہت کم شخص ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کی کوششیں اور کاوشیں اتنی زیادہ اثر انداز ہوں قوم کے اوپر۔ دیکھیے، سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے لیے بیسٹ ٹریبیوٹ یہی ہوگا کہ انہوں نے جس مشن کو چلایا تھا، جس بات کی ساری زندگی اور خاص کر اپنے آخر کے دنوں میں کوشش کی تھی کہ میری قوم کسی بھی طریقے سے نئی تعلیم سے بہرہور ہو اور نئی تعلیم سے سرفراز ہو کر سارے ہندوستان میں اور اس کے بعد سارے عالم میں اپنی قوم کا نام روشن کرے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری قوم ان کی اس بات کو یاد رکھے اور جدید علوم کی تعلیم کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالے جو سر سید نے سوچا تھا یا سوچنے کے بعد اس تعلیمی ادارے کو قائم کیا تھا۔ سر سید نے جو ادارہ بنایا، میں سمجھتا ہوں آزادی سے پہلے سے اس کو لوگ، جب سے وہ یونیورسٹی بنی اور جب سے اس کے تعلیم یافتہ نکلے ہوئے لوگ الگ الگ پوزیشنز پر آئے، تو دنیا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اور سر سید علیہ الرحمہ جو اس کے فاؤنڈر تھے ان کو بہت حد تک جانا۔ اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو 8ویں کی 9ویں کی کتابوں میں بھی سر سید علیہ الرحمہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے جس طرح کے جو ہندوستان میں بہت سے مفکر پیدا ہوئے اور جن کا سوسائٹی کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوا، ان میں سے ان کا نام ہے کہ وہ ریفارمر تھے اور انہوں نے ایک کمیونٹی کے لیے بڑے ریفارمر کا کام کیا۔ اب ادھر آ کر کچھ چند سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ ان کی شخصیت کے اوپر زیادہ نئی جنریشن جو ہے وہ نہیں جانتی، اور اس کی وجہ یہی رہی کہ ہم نے خود جو لوگ خاص طور پر علی گڑھ سے مستفیض ہوئے یا کسی بھی طریقے سے علی گڑھ سے جن کا تعلق رہا، انہوں نے اس بات کو زیادہ اجاگر نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور اس کا صحیح طریقہ یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوشنز ملک کے ہر کونے میں قائم کرتے، وہاں کے طالب علم نکلے ہوئے جنہوں نے ان کے مشن کو اچھی طرح جانا تھا، وہ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر پبلش کرتے، لوگوں کو بتاتے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے وہ وہاں کوئی نہ کوئی اسکول قائم کرتے اور وہاں بتاتے کہ ہم لوگ اس تحریک سے متحرک ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس تحریک نے ہمیں متحرک کیا ہے جس کی وجہ سے ہم جہاں کے بھی نکلے ہوئے ہیں، جس بستی کے، جس گاؤں کے، جس قصبے کے، جس شہر کے گئے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے جا کر مزید اتنے اسکول بنائے، اور ہم سب ایسے شخص کی تحریک سے متحرک تھے جن کی کہ یہ کام تھے، اور یہ تو اس سے میں سمجھتا ہوں سر سید کی شخصیت بھی واضح ہوگی اور ان کا مشن بھی نئی جنریشن کو معلوم ہوگا، اور نئے مشن میں نئی جنریشن بھی اس مشن میں شامل ہو سکے گی۔ دیکھیے، بڑی اچھی کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح جو بھی ایسے لوگ ہیں مفکر یا فیلنتھراپسٹ یا ریفارمسٹ کہ جن کا ماڈرن ورلڈ کے لیے کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کے اوپر فلمی دنیا کو یا جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل نئے زمانے میں یہ بہترین ذریعہ ہے اپنی نئی جنریشن کو ان لوگوں سے متعارف کرانے کا یا ان کے کام سے متعارف کرانے کا، اور پھر اس کام کو اور آگے بڑھانے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈیٹیل میں ضرورت ہے کہ سر سید علیہ الرحمہ کے خاص طور پر جو ان کے کام ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور کوئی ایسی اچھی فیچر فلم بنائی جائے، کیونکہ ایک پکچر اگر آپ دیں یا فلم دیں تو اس میں وہ فلم دیکھ کر ایک جو پورا آپ اس کا ڈسکرپشن کریں گے اور اسکرپچر بنائیں گے اگر، تو وہ کئی صفحوں میں آئے گا اور کافی ٹائم اس کو پڑھنے میں لگے گا، لیکن ایک فیچر فلم کا اسنیپ دیکھنے پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیا ماحول رہا ہوگا، اس وقت میں
انہوں نے کتنی مشکل سے اپنی قوم کو تیار کیا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیں، اور کس ماحول میں انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا جو اب سے 150 سال کا ماحول ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی ہر طرف سے خاص کر ہندوستان کے ماحول میں کتنی مخالفت ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں ان کا پیغام پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہوگا کہ ہم اس ماحول کو دکھا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح سر سید نے اپنے اس مشن کو پھیلایا، اور وہ پورے ملک کے لیے تھا، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تمام ہندوستانیوں کے لیے تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جائیں ان کا نام ہو۔ اور وہ جب آکسفورڈ گئے اور انہوں نے جا کر انگلینڈ میں دیکھا کہ دوسری قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں، تو انہیں اس بات پر افسوس تھا کہ ہماری قوم اس طرح کیوں ترقی نہیں کر رہی، ہمارے ہندوستانی کیوں اس طرح ترقی نہیں کر رہے۔ تو یہ مین موٹیو تھا جو وہ لے کر وہاں سے انگلینڈ سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ کوشش کی تھی کہ علی گڑھ جو ہے وہ مشرق کا قرطبہ اور یورپ کا آکسفورڈ ہو۔ اس کوشش کی بنیاد پر انہوں نے اس ادارے کو بنانے کا کام کیا تھا، جو کہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ فکر رکھنا سیلف وہ آسان نہیں تھا کہ اس زمانے میں اس بات کو سوچا جا سکے۔ تو ایک تنہا شخص جو اس بات کو لے کر اٹھتا ہے اور اس کو پورا موومنٹ بنا دیتا ہے، ایسا کامیاب موومنٹ کہ جس سے پوری قوم اگلے 100 سال تک اور اس کے بعد نہ معلوم کتنے صدیوں تک مستفیض ہوتی رہے، تو ایسے شخص کو اور اس کے کارناموں کو اجاگر کرنے کا اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اوپر فیچر فلم بنائیں، اور ان کے چھوٹی سی جو باتیں ان کی تھیں جس کا اتنا بڑا امپیکٹ تھا کمیونٹی کے اوپر، اس کو اجاگر کر سکیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس سے لوگوں کو یقیناً بہت فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیے، میں ان لڑکوں کو جو وہاں سے فارغ ہونے والے ہیں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جو سر سید کا مشن تھا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک طرف تو ان کو موقع مل رہا ہے ادارے سے فائدہ اٹھانے کا، تو جو ادارہ جو تعلیم دینا چاہتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت دینا چاہتا ہے، جو شخصیت میں نکھار وہ چاہتا ہے، جو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے پرسنالٹی کو، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح، کیونکہ سر سید کا مشن یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک تعلیمی ادارہ بنائیں۔ انہوں نے جو ریزیڈینشل کیریکٹر اس کا اپنایا تھا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لڑکوں کی تربیت ایسی ہو کہ وہ جا کر دنیا کو راستہ دکھا سکیں، وہ گائیڈ بن سکیں، وہ بتا سکیں کہ ایک مثالی شخص کیسا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے زیادہ تھیوریٹیکل تو باتیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم قوم کو، انسانیت کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ سر سید کا مقصد تھا تعلیم کا، کس طرح ہندو مسلم مل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ بٹائیں۔ یہ ان کی مین سوچ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی وہ پیچھے رہ گئی اور وہ ہم وطنوں کے ساتھ نہ مل سکی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ دونوں آپس میں مکس ہوں، آپس میں مل جل کر پیار محبت بڑھائیں اور تعلیم کو فروغ دیں، تاکہ ان کا ملک اور ان کے ملک کے رہنے والے وہ دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر سکیں، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کو یہ دعا دے سکیں کہ ہماری قوم میں بھی ایسے مفکر موجود تھے جنہوں نے ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچا، ورنہ جس طرح کہ ہم لوگ پچھڑ گئے تھے اور جس طرح کے پیچھے ہو گئے تھے، اگر اسی حالت میں رہیں گے تو قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔